چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، کثرت سے قرآن پاک پڑھنے والوں پر رب تبارک و تعالی مہربان ہوتا ہے، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم نئی سورت شروع کرنے جا رہے ہیں، سورۃ المعارج۔ کیا نام ہے سورت کا؟ سورۃ المعارج۔ جی ہاں، نئی سورت 29ویں پارے کی نئی سورت شروع کریں گے۔ کل ہماری مطلب پچھلے پروگرام میں ہماری جو ہے سورۃ الحاقہ مکمل ہو گئی تھی، تو اب جو ہے نئی سورت شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سورۃ المعارج۔ اس کی ابتدائی ہم نے 3 آیتیں پڑھنی ہیں، 1 2 3۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل سأل سائل بعذاب واقع۔ بعذاب واقع۔ آخر میں 2 زیر کی تنوین ہے، مگر وقف کی صورت میں ہم اس کو ساکن کر دیں گے، عین کو، عین کے جو 2 زیر ہیں، مگر وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا۔ بعذاب واقع۔ بعذاب واقع۔ گڈ، زبردست۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ قواعد کے ساتھ مخارج بھی سمجھتے ہیں۔ سین پر زبر ہے، پھر یہ الف نہیں حمزہ ہو گیا، جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائے، جزم آ جائے تو الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہ بھی حمزہ بن گیا ہے۔ لام پر بھی زبر ہے۔ تو آئیے اب دیکھیے تینوں پر زبر آیا،
تو سمجھیے جہاں پر بھی حرکات آ جائیں، زبر زیر پیش آ جائیں، تو ان کو کبھی بھی کھینچنا نہیں ہوتا، ان کو آپ نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم تینوں کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ سأل، کیا پڑھیں گے؟ سأل، گڈ، تو حرکات ہیں۔ اچھا، اب سائلم میں جو ہے سین الف زبر سا، یہ الف مدہ بھی ہے، مد بھی ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا، مد متصل ہو گئی ہے، تو 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر بھی ادا کرتے ہیں۔ اچھا، سین کا مخرج آپ کو بتاتا ہوں، یہاں بھی سین آیا، یہاں بھی سین آیا۔ سین، زا، سین، صاد، یہ 3 حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ایک ہی مخرج ہے تینوں کا۔ کون سا مخرج ہے؟ زبان کی بالکل باریک نوک، زبان کی بالکل باریک نوک، جب دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، ان دونوں دانتوں سے مراد ہے نیچے والے 2 دانت ثنائے سفلا اور اوپر والے 2 دانت ثنایا علیا، تو ان کے اندرونی کناروں سے ٹچ ہوتی ہے تو یہ ادا ہوتے ہیں زا، سین، صاد۔ اچھا، اس کو زبردستی نہیں لگانی ہوتی زبان، اگر زبردستی لگائیں گے تو یہ ہو جائے ز، سین، صاد، خراب، غلط ہو جائے گا، تو یہ بھی نہیں کرنا، یہ خود ہی جاتی ہے، بالکل باریک نوک ٹچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ادا ہوگا زا، سین، صاد، یعنی نیچے والے دانتوں سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، اوپر سے کچھ اتصال ہوتا ہے، کچھ ہلکا سا، ٹھیک ہے نا؟ تو سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، اور ان کو حروف اصلیہ مخرج کے لحاظ سے اصلۃ اللسان، زبان کی بالکل باریک نوک سے نکلتے ہیں، اور صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ ادا ہوتے ہیں کہ سیٹی والے حروف، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں مد متصل ہے، اس کو 2 ڈھائی الف 4 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے، 4 یا 5 حرکات، اور حمزہ ہے، پھر اس حمزہ کو خوب واضح کریں گے۔ اچھا، تنوین کے بعد دیکھیں با آ رہا ہے، سائلم، جب تنوین کے بعد با آ گیا تو اب یہاں قاعدہ ہو جائے گا، نون ساکن تنوین کے بعد جب با آ جاتا ہے تو نون ساکن تنوین کا وہ قاعدہ کہلاتا ہے اقلاب کا قاعدہ۔ کیا کہلاتا ہے؟ اب دیکھیں، اب یہاں چھوٹی سے آپ کو میم نظر آ رہی ہے، میم جو پیدا ہوئی ہے نا اس با کی وجہ سے، اب اس کو اقلاب کی معنی بدلنا، کہ نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، تو آواز آئے گی سأل سائل، گڈ۔ اچھا، اب دیکھیں بعذاب، با کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، حرکات کو بغیر کھینچیں، با کے نیچے زیر ہے، عین پر زبر ہے، تو ان دونوں کو نہیں کھینچنا، مگر ذال زبر ذا یہ کھینچیں گے۔ کیا ذال کا مخرج سمجھیے، ذال، سا، ذال، ذو، ان کا تینوں کا الگ مخرج ہے، زا، سین، صاد الگ مخرج تھا۔ اب ان کا جو مخرج ہے نا وہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یا بیرونی کناروں کہیں سے بھی ٹچ کر لیں تو ادا ہوگا ذال، سا، ذال، ذو، سا، ذال، ذو، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے۔ تو اب یہ مخرج ہے، اس کو کہتے ہیں، ان کو حروف لسویہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف لسویہ، ٹھیک ہے؟ اور الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے، پھر تنوین کے بعد با کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد واو آ گیا۔ کیا آ گیا؟ جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوگا، لام اور را آ جائیں تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یا واو میم نون آ جائیں تو ادغام مع الغنہ، تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، اور واو الف زر وا الف مدہ ایک کھینچ کر ادا کریں گے، اور قاف موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے موٹا کریں گے، قاف کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، اور عین جو ہے 2 زیر کی تنوین کی عین ہے، 2 زیر کی تنوین ہے، مگر وقف کرنے میں ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے، سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع، للکافرین۔ للکافرین، اچھا، آپ لام پر تشدید دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پیچھے سے ملائیں گے نا واقع للکافرین ہو جائے گا، پیچھے سے ملانے کی صورت میں 2 زیر کی تنوین، پھر یہاں آیت پہ لا بھی لکھا ہے، لا جہاں لکھا ہو تو وہاں ملا کر پڑھنا اور رکنا دونوں ہوتا ہے، کہ آیت کے اوپر لا لکھا ہے، ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، مگر اگر آپ کا سانس ہو تو، اور اگر سانس نہیں تو آپ یہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں، ٹھہر بھی سکتے ہیں، اور ملانے کی صورت میں واقع للکافرین، پھر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ للکافرین، للکافرین، لیس لہ، لیس لہ، لیس لہ، لیس لہ،
دافع 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 للکافرین، لام لام زیر لل، لام کو ہلانا نہیں ہے، اور کاف پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے، کھڑی حرکات آئیں، حرکات ہوں تو نہیں کھینچتے، مگر کھڑی حرکات ہوں تو ان کو ایک الف یعنی عرف مدہ کی طرح ایک الف کھینچنا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اچھا کاف ہے، کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یاد رکھنا ہے، جو یہ قوف ہوتا ہے نا، اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ قوف، اور کاف آئے گا تو زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ ان کو کہتے ہیں۔ فا کے نیچے زیر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں، فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں ادا ہوتا ہے فا، کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا گڈ۔ را یا زیر ری یا مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، نون پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، حرکات کو نہیں کھینچتے ہیں۔ لیسا یا ساکن سے پہلے زبر یا لین ہو جائے گا، نرمی سے ادا کریں گے، سین پر زبر ہے، لیسا لیسا، ٹھیک ہے، سی ڈی کے ساتھ بھی۔ لہو لام پر زبر، ہا الٹا پیش ہو، لام کی زبر کو نہیں کھینچیں گے، ہا الٹا پیش ہو، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ دال الف زبر دا، الف مدہ ہے، فا کے نیچے زیر، اور عین پر دو پیش کی تنوین ہے، پر جب وقف کریں گے آواز آئے گی دافع، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہوگی، دافع دافع للکافرین لیس لہ دافع۔ للکافرین لیس لہ دافع۔ اچھا ملانے کی صورت میں پھر تنوین کے بعد آگے دیکھیں میم آ رہے ہیں، جب نون ساکن تنوین کے بعد حرف مرلون آتے ہیں، یا واو میم نون ادغام مال غنہ، لام را ہے تو ادغام بلا غنہ، تو یہاں ادغام مال غنہ ہوگا ملانے کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ملاتے وقف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے عین کو ساکن کریں گے، من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ ذی المعارج ذی المعارج ذی المعارج۔ ذی المعارج۔ اچھا بعض بچوں کی آواز ہے چے جیسی، چے جیم کو چے نہیں پڑھنا، جیم پڑھنا ہے، ذی المعارج ذی المعارج رج رج ذی المعارج، ذی المعارج۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں اج 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 اج، اج 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 اب یہاں پڑھے رج 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 رج، رج رج رج۔ تو یہاں رج ہے، را جیم زیر رج۔ من اللہ، آئیے ان کے قواعد سمجھتے ہیں، میم کے نیچے زیر ہے، نون پر زبر ہے، نون کی زبر کو لام سے ملائیں گے، حرکات کو تو نہیں کھینچیں گے، مگر جیسے ہی نون اللہ کے لام سے ملا، اللہ کے لام پر کھڑا زبر ہے تو یہ ایک الف کھینچا جائے گا، اور اللہ پاک کے لام سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اللہ پاک کا لام کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے، موٹا کر کے، من اللہ من اللہ من اللہ۔ من اللہ۔ گڈ۔ اگر اللہ پاک کے لام سے پہلے زیر آئے تو باریک پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، تو ہا کے نیچے زیر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، ذال کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں، میم پر زبر، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، عین الف زبر آ، الف مدہ ہے، کھینچنا ہے، را کے نیچے زیر، حرکتیں، اور را کے نیچے زیر آ جائے تو باریک زبر اور پیش آ جائے را پور ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جیم حرف قلقلہ میں سے ہے، جب وقف کریں گے تو جیم پر قلقلہ ہوگا، آواز آئے گی رج رج رج۔ رج۔ گڈ۔ من اللہ ذی المعارج۔ من اللہ ذی المعارج۔ بعض بچوں بڑوں کی عادت ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں من اللہ ذی المعارج، چھ نہیں، جیم پڑھنا ہے، عربی میں تو چھ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو اردو میں چھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے جب پڑھنا ہے جیم کی آواز چھ جیسی نہیں ہونی چاہیے، تو آواز آئے گی من اللہ ذی المعارج۔ من اللہ ذی المعارج۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر آج ہم نے سورۃ المعارج کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی ہیں، تو امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے اب توجہ سے سننا ہے۔ جی ہاں، جب کوئی استاد پڑھے تو آپ اس کی ادائیگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، توجہ سنیں، تو آپ کی کئی چیزیں جو ہیں وہ اور درست ہو جائیں گی۔ تو اب یہ پڑھی جائیں گی آیتیں، پھر آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ المعارج کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی ہیں. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی اور ہمارے ساتھ دہرائی بھی ہوں گی. مگر اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف، جس میں ہوتا ہے ایک دلچسپ مقابلہ ٹیم اے اور بی کے درمیان. ٹیم اے تیار ہے؟ جی. ٹیم بی تیار ہے؟ جی. ماشاءاللہ ٹیم بی کی آواز زیادہ لگ رہی ہے. دیکھتے ہیں مقابلہ کون جیتتا ہے. ٹیم اے سے پہلا سوال، سألہ میں کیا چیز مشترک ہے، ایک جیسی ہے، وہ کیا ہے؟ جی ہمارے محمد مدثر بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. جی زبر کی حرکات. زبر کی حرکات، یعنی تینوں پر زبر کی حرکات ہے. تو کیا کریں گے، ان کو کتنا کھینچیں گے، ایک ایک الف یا 2 2 الف؟ نہیں کھینچتے. نہیں کھینچتے. کیسے پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھ دیں. نرمی سے کیوں پڑھیں گے؟ حمزہ تو سختی سے پڑھا جاتا ہے. نرمی سے نہیں، نرمی سے عرف لین پڑھے جاتے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور محمد مدثر بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. زبردست، بہت اچھے طریقے سے بتایا. آئیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 1 بی ٹیم سے. بتائیے سائلم، سا کی مد کون سی ہے؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ ہی مائک والے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریحان. محمد ریحان بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے سب سے پہلے. جی بتائیے. مد متصل. مد متصل. مد متصل. یہ گڈ. تو مد متصل کیوں ہو رہی ہے ریحان بھائی، کیا کہیں گے آپ؟ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا. کس کے بعد؟ مد کے بعد. مد کے بعد. سوچ لیں، مد کے بعد کون سی مد ہے؟ مد متصل. وہ تو مد متصل ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں مد کے بعد. کون سی مد کے بعد؟ کیا کہہ رہے ہیں زیاد بھائی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ زیاد بھائی کو مائک دیجیے گا. زیاد بھائی لے. مد متصل ہو رہی ہے. جی. اچھا دیکھیے، آپ نے بتا تو دیا ہے مد متصل ہو رہی ہے، آپ نے کہا مد کے بعد کون سی مد ہے وہ؟ کوئی اور جواب دینا چاہ رہے ہیں جلدی، ورنہ ٹیم بی کی طرف اے کی طرف جا رہے ہیں. جی دیجیے گا مائک. ہمارے احتشام بھائی جواب شاید کمپلیٹ کر دیں. حمزہ اسی کلمے میں، اور سین کے آگے جو الف ہے اسے حمزہ پڑھتے ہیں. سین کے بعد جو ہے الف ہے وہ حمزہ، وہ تو الف ہے. اچھا سین کے بعد جو حمزہ ہے الف ہے، الف کے بعد جو ہے وہ حمزہ ہے، وہ تو حمزہ ہے. سین الف زبر سا، یہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں مد کے بعد جو ہے حمزہ ہے، یا کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ جلیں ہمارے بتانا چاہیں، مائک دیجیے گا سید عفان کو، وہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. حروف مدہ یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، یہ بات آپ نے بتانی تھی. آپ کو دیے جائیں گے 8 پوائنٹ اور 2 پوائنٹ چلے گئے ٹیم اے کو. سبحان اللہ. اللہ، اتنی بات آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی. مد کے بعد نہیں، مد تو ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، ٹھیک ہے؟ 2 نمبر آپ کے مائنس ہوں گے. آپ نے صحیح جواب یاد کرنا ہے. تو ٹیم بی اے کے ہو گئے 12 پوائنٹ، ٹیم بی کے 8 پوائنٹ. اگلا سوال ٹیم اے صحیح ہے. سأل سائل، لم پہ کون سا قاعدہ ہے؟ ہاتھ کئی کھڑے ہوئے ہیں. جی محمد سعد بھائی کو دیجیے گا. محمد سعد بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں. اقلاب کا قاعدہ ہو رہا. اقلاب کا قاعدہ. آپ کا نام محمد سعد ہے؟ جی. اقلاب کا قاعدہ ہے، سوچ لیا ہے؟ جی. جی سوچ لیں، پھر سوچ لیں. 1 2 3. اور آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور آپ نے جواب درست دے کر اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. 22 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے اور ٹیم بی کے 8 پوائنٹس. اگلا سوال ٹیم بی سے یہ بتائیے، بعذاب، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ بعذاب. محمد ریحان بھائی نے پھر ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی. ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ کیوں ہو رہا ہے؟
یہ نہیں پتا؟ کیا آپ نے صحیح بتا دیا کہ ادغام مال غنہ ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یرملون کے بعد واو آ رہا ہے، حرف یرملون کے بعد واو آ رہا ہے۔ واو آ رہا ہے۔ حرف یرملون تو واو تو حرف یرملون والا ہی ہے۔ احتشام بھائی بتانا چاہ رہے ہیں جی؟ پھر کلکلہ کے بعد واو آ رہا ہے۔ حرف قلقلہ کے بعد واو آ رہا ہے، یہ ایک نیا قاعدہ بن گیا ہے، یہ تو نیا قاعدہ ہو جائے گا۔ احتشام بھائی یہ کوئی اور قاعدہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کون سا، ابھی تک تو یہ ہے نہیں کوئی ایسا قاعدہ۔ پھر ٹیم اے کی طرف جا رہے ہیں، ٹیم اے سے مدثر بھائی بتانا چاہ رہے ہیں جی؟ تنوین کے بعد واو ہے۔ جی ہاں، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اس وجہ سے ادغام مال غنہ ہوگا۔ اور ریحان نے غلط جواب دیا، مطلب ادغام مال غنہ تو کہا، بتا نہیں پائے صحیح طریقے سے۔ احتشام بھائی نے بھی کوشش کی مگر بتا نہیں پائے۔ حرف قلقلہ کے بعد واو آ رہا ہے، حرف قلقلہ کہاں ہے؟ اچھا با حرف قلقلہ ہے، اس وجہ سے آپ کہہ رہے تھے۔ یہ تو ہے حرف قلقلہ تو با، مگر یہاں اس با کو نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے تنوین کے بعد واو ہے، تو اس لیے پھر 2 نمبر دیے جائیں گے ٹیم اے کو اور 8 نمبر دیے جائیں گے ٹیم بی کو۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے ٹیم بی کے؟ 16 پوائنٹ، اور ٹیم اے کے ہو گئے ہیں 24 پوائنٹ، اور ٹیم اے آگے جا رہی ہے۔ پھر اگلا سوال، آخری سوال ٹیم اے سے ہے، بتائیے واقع للکافرین، اگر ہم اس آیت کو ملا کر پڑھیں تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا، دیجیے گا مائک۔ ادغام بلا غنہ۔ سید عفان سوچ لیں، سوچ لیا۔ اور جواب بالکل درست دے دیا۔ 34 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے، اور 16 پوائنٹ ہیں ٹیم بی کے۔ آخری سوال ٹیم بی سے اگر جواب دے بھی دیتے ہیں تو بھی آج کا مقابلہ جیت نہیں پائیں گے۔ بتائیے للکافرین لیس لہ دافع من اللہ، دافع پہ کون سا قاعدہ ہے؟ بہت ایزی قاعدہ۔ زیاد بھائی کو مائک دیجیے گا۔ سب سے پہلے زیاد بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں جی۔ محمد زیاد بھائی کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ادغام بلا غنہ۔ دافع من اللہ، ادغام مال غنہ یا بلا غنہ؟ ادغام مال غنہ۔ مال غنہ؟ جی سوچ لیں، جی زور سے بولیں، جی، کون سا قاعدہ؟ ادغام مال غنہ۔ اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے۔ کتنے پوائنٹ ہوئے آپ کے؟ 26 پوائنٹ، 26 پوائنٹ ہو گئے، اور ٹیم اے کے کتنے؟ 34۔ یعنی آج کا مقابلہ ٹیم اے 8 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ جیت چکی ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، للكافرين ليس له دافع، للكافرين ليس له دافع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، من الله ذي المعارج، من الله ذي المعارج، من الله ذي المعارج، معارج، معارج، من الله ذي المعارج، من الله ذي المعارج، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ القریب اب یہ محمد حسنین بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب
اللہ ذی المعارج من اللہ ذی المعارج للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج للكافرين ليس له دافع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد حسنین بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی عظمتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، قرآن پاک کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، قرآن پاک سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور اسے پڑھنا ہمارے لیے اللہ کریم آسان فرما دے. آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا